بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ یمن سے بارودی سرنگ سیلاب میں بہہ کر جیزان پہنچ گئی۔ جزیرہ عرب میں ہونے والی موسلا دھار بارش کے باعث کئی علاقوں میں سیلاب کی کیفیت ہے۔ سعودی عرب کے علاوہ یمن، امارات اور عراق کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ سیلابی ریلے میں بہہ کر ایک بارودی سرنگ یمن سے جیزان پہنچ گئی۔ شہری دفاع کے اہلکاروں نے بروقت کارروائی کر کے اسے ناکارہ بنا دیا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق جیزان محکمہ شہری دفاع کے ترجمان کرنل محمد الغامدی نے بتایا کہ محکمے کو اطلاع ملی تھی کہ ایک وادی میں بارودی سرنگ نظر آ رہی ہے جو یمن سے سیلاب میں بہہ کر جیزان پہنچی ہے۔ فوراً ہی بارودی سرنگ کے ماہرین کی ٹیم جائے وقوع پر پہنچ گئی اور سرنگ کو ناکارہ بنا دیا۔ سرنگ کو ناکارہ بنائے جانے کے دوران کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تمام حفاظتی تدابیر اختیار کی گئی تھیں۔ رمضان میں قصیم کے میٹھے اور سرخ تربوز۔ سعودی عرب کے صوبے قصیم میں سینکڑوں زرعی فارم میں کاشت کیے جانے والے تربوز اور خربوزے کی طلب میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ رمضان میں مقامی مارکیٹوں میں تربوز کی مانگ بڑھ گئی۔ ایک اندازے کے مطابق یومیہ 3,50,000 ریال سے زیادہ مالیت کے تربوزوں کی فروخت ریکارڈ کی گئی۔ سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اس وقت قصیم ریجن میں 500 سے زائد زرعی فارمز موجود ہیں جہاں اعلیٰ قسم کی کھجوریں اور دیگر اجناس کی بڑی مقدار میں پیداوار مقامی مارکیٹوں میں پہنچائی جا رہی ہیں۔ قصیم ریجن کے زرعی فارم سے یومیہ 150 ٹرکوں کے ذریعے تربوزوں کو مختلف منڈیوں میں پہنچایا جاتا ہے جہاں ہول سیلز آنے والے ٹرکوں پر لایا جانے والے تربوز کی نیلامی کرتے ہیں جنہیں مقامی تاجر خریدار دکانوں میں مارکیٹ تک پہنچانے میں کاررواں ہوتے ہیں۔ زرعی ماہر محمد الربیان کا کہنا ہے کہ سرخ اور میٹھے تربوز کی کاشت کے لیے 80 سے 90 دن کا وقت لگتا ہے۔ مکہ کے الجورانہ محلے میں گو کہاں سے آ گئی؟ ناظرین گرامی، آپ گو سے تو بخوبی واقف ہوں گے، تو خبر کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں گو کے بارے میں۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ کے معروف محلے الجورانہ میں گو کے گھومنے اور پھرنے کی ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ صارفین سوال کر رہے ہیں کہ الجورانہ جیسے محلے میں گو کہاں سے آ گئی؟ عام طور پر یہ صحرا اور غیر آباد علاقوں میں ڈیرا ڈالتی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ تحفظ جنگلی حیاتیات کے ترجمان بندر الفالح نے بتایا کہ کبھی کبھار جنگلی جانور انسانی آبادی کے آس پاس آ جاتے ہیں۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ ترجمان نے کہا کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ گو ماضی قریب تک مکہ مکرمہ کے بعض علاقوں میں پائی جاتی تھی۔ یہ وہ علاقے تھے جہاں انسانی آبادی نہیں تھی۔ ان دنوں نئے کرونا وائرس کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں 24 گھنٹے کے کرفیو کے باعث شہریوں کی نقل و حرکت آمد و رفت معطل ہے۔ محکمہ تحفظ جنگلی حیاتیات کا کہنا ہے کہ جورانہ کا محلہ سڑکوں اور محلوں کے حوالے سے غیر آباد ہے۔ ممکن ہے آس پاس رہنے والی گو نئی دنیا کی تلاش میں ادھر نکل آئی۔ ترجمان بندر الفالح نے مزید کہا کہ جنگلی جانور ایسے مقامات پر ڈیرا ڈالتے ہیں جہاں آبادیاں نہیں ہوتیں۔ اگر وہ جگہیں آباد ہو جاتی ہیں تو یہ جانور وہاں سے غیر آباد مقامات کا رخ کرتے ہیں، اور جب یہ آباد جگہیں عملی طور پر غیر آباد ہو جاتی ہیں تو جنگلی جانور اپنے پرانے ٹھکانے کا رخ کرنے لگتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جورانہ کے محلے میں گو کے گھومنے پھرنے کے جو مناظر وائرل ویڈیو میں ہیں وہ اسی فطری عمل کا نتیجہ ہوں۔ الفالح نے تمام سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی کہ اگر وہ آبادی میں کوئی بھی جنگلی جانور گھومتا دیکھیں تو پہلی فرصت میں رپورٹ کریں اور اسے نقصان نہ پہنچائیں۔ آپ کو بتاتے چلیں جو گو ہے یہ چھپکلی کے کلر کا، یعنی کہ چھپکلی کی طرح ہوتا ہے، لیکن اس سے کافی درجے بڑا ہوتا ہے۔ اس کا کلر زیادہ تر جو ہے سکن کلر کا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی ٹیل یعنی کہ اس کی پونچھ میں اس قدر طاقت ہوتی ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ اس کو دیواروں پہ چڑھنے کے کام کے لیے استعمال کرتے تھے، یعنی کہ رسے کے ساتھ باندھ کر چھت پر پھینک دیا جاتا تھا اور یہ اپنے پنجے گاڑ لیتی تھی اور انسان آسانی سے جو ہے رسے کے اوپر رسے کے ذریعے چڑھ سکتا تھا۔ یعنی کہ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ چھتوں پر چڑھنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا تھا، اور اس کی دم میں اس قدر طاقت ہوتی ہے کہ اگر یہ کتے کے ساتھ بھی لڑ رہی ہو تو اگر یہ اپنی پونچھ کتے کے منہ پر مارے تو اس کے جبڑے تک ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور یہ جانور اتنی آسانی سے بھی نہیں مرتا جب تک اس کی کمر اور اوپر والے حصے یعنی
کہ سر پر اس کے زور سے چوٹ نہ ماری جائے تب تک یہ نہیں مرتی۔ زمزم کے کین مزید 2 مارکیٹس میں دستیاب۔ مملکت بھر میں آب زمزم کے کین اب پانڈا کے علاوہ العظیم اور لولو مارکیٹ کی تمام شاخوں میں دستیاب ہوں گے۔ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی رواں ہفتے کے آخر سے العظیم اور لولو مارکیٹ سے مملکت بھر میں آب زمزم کے 5 لیٹر والے کین حاصل کر سکیں گے۔ پانڈا کے بعد دونوں بڑے تجارتی مراکز کی تمام شاخوں کو آب زمزم کین فروخت کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی SPA کے مطابق مسجد الحرام اور مسجد نبوی امور کی جنرل پریزیڈنسی نے کہا کہ کرونا وبا کے ماحول میں آب زمزم کی فراہمی کا سلسلہ مکہ مکرمہ میں آن لائن اور پانڈا کی شاخوں کے ذریعے شروع کیا جائے۔ جیسے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے حلقوں میں سراہا گیا، صارفین مطالبہ کر رہے تھے کہ آب زمزم کی فراہمی کا دائرہ مملکت بھر میں پھیلا دیا جائے۔ پانڈا کے علاوہ دیگر مراکز میں بھی آب زمزم فراہم کرنے کی سہولت دی جائے۔ کنگ عبداللہ پروجیکٹ برائے آب زمزم نے نیشنل واٹر کمپنی کے تعاون سے تقسیم کا دائرہ وسیع کر دیا تاکہ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی آب زمزم کی نعمت سے زیادہ فیض یاب ہو سکیں۔ 5G ٹیکنالوجی کے استعمال میں سعودی عرب کا چوتھا نمبر۔ ملک بھر میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اسکیم کے نتیجے میں سعودی عرب 5G ٹیکنالوجی کے استعمال میں بین الاقوامی طور پر چوتھے اور انٹرنیٹ کی رفتار میں 10ویں نمبر پر آ گیا۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی وزارت مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی برائے صنعت اور ڈیجیٹل کے نائب وزیر ڈاکٹر احمد السنیان نے ڈیجیٹل لالٹینز ایونٹ کے افتتاح کے موقع پر یہ بات بتائی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ کے لحاظ سے مملکت بڑی تیزی سے بین الاقوامی سطح پر 150ویں سے 10ویں نمبر پر آیا ہے۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں یہ تیز رفتاری اس کے بنیادی ڈھانچے کی استحکام کو ظاہر کرتی ہے۔ سعودی عرب میں فائبر آپٹکس کا استعمال اس تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ اس کی تعداد 30 لاکھ سے زیادہ گھروں تک پہنچ چکی ہے۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔